عسکری قوت نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس وجہ سے جو سیاسی لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ کیا، لیکن جو مواقع دنیا کے نظم میں موجود ہیں، جیسے ہم عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی بھی ہوتی ہے، اس میں پھر صرف کمبیٹنٹس ہی نشانہ بن سکتے ہیں، غیر مقاتلین نشانہ نہیں بن سکتے، اور خاص طور پہ بچے، بوڑھے، عورتوں کو تو نشانہ بنایا نہیں جا سکتا، یہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ یہ مانتا نہیں، اور اس کو دہشت گردی قرار دینا، یعنی اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ دہشت گردی ہے کہ اگر کوئی طاقت ان تمام اصولوں کو پامال کر کے دانستہ طور پر ایک نسل کشی پر اتر آئی ہے، تو اس کو مطلب اس کو ہم دہشت گردی کہیں گے نا، بالکل، یا پھر نہیں کہیں گے، یا اس میں بھی ہم کچھ جھجک محسوس کریں گے کہ نہیں، چونکہ وہاں سے ایک عسکری جو ہے گروہ نے کوئی حملہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ جواز مل گیا ہے اس طاقت کو، یہ جو چاہے کرے، اور وہ اپنا جواز کھو چکے ہیں کہ وہ اب کوئی یعنی وہ روئیں پیٹیں، ماتم کریں، یا پھر لوگوں کے سامنے گڑ گڑائیں، یا بعض لوگ اس کو ایسے تان و تشنیع کے انداز میں کہتے ہیں کہ جی اب مسلمان جو ہے نا وہ کرائی بیبیز بن گئے، پہلے کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں اور اب بھگتے ہیں۔ تو مطلب جو مواقع ہمیں حاصل ہیں، چاہے وہ جمہوری طریقے سے ہی، جو بھی نام نہاد جمہوریت بھی کہیں موجود ہے، اور وہاں مثلا امریکہ میں کتنی بڑی تعداد میں رائے عامہ ہے جو اس کے خلاف ہے، اور وہ یونیورسٹیز میں جو طلبہ ہیں وہ اس مظاہرے کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اصل میں 7 اکتوبر کو شروع نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس میں بہت زیادہ زیادتی ایک طاقت کی طرف سے ہو رہی ہے، اور امریکہ اور دوسرے ریاستیں بھی ان کی غلط اقدامات کی اور مطلب تائید بھی کرتی ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو کچھ بھگتنا بھی پڑتا ہے، یعنی ان کو اپنی وہ بعض لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب کہنے کا مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم کچھ کریں گے، تو یہ بھی کلمہ حق اگر ہم کسی غلط چیز ناانصافی کے خلاف کریں گے، تو کیا یہ صرف ہم مسلمانوں کی ناانصافی کے خلاف کریں گے، یا جو بھی کوئی ناانصافی کر رہا ہے، اور خاص طور پہ ایسے گروہ جو الہامی مذاہب کے علمبردار ہیں، جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں نا ہم؟ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پرامن ذرائع سے آپ اپنی بات اگر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، لیکن اس میں ہر شخص سے ایک ہی طریقے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ جلیل القدر اہل علم اور طریقے سے بات کرتے ہیں، عام لوگ اور طریقے سے بات کرتے ہیں، طالب علم اور طریقے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں موقع موجود ہے وہاں آپ ظلم کے خلاف جو کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، اور کہنا چاہیے۔ یہ مواقع بعض جگہوں پر میسر ہیں، بعض جگہوں پر میسر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے مسلمان ملکوں میں، کیا سعودی عرب میں یہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ امارات میں یہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ عمان میں یہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ہم ملیشیا میں رہے ہیں، وہاں پر بھی بہت سے حدود و قیود ہیں جن میں یہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو جہاں جو موقع آپ کو میسر ہے، کوئی لکھ سکتا ہے ضرور لکھے، کوئی اگر حالات کا تجزیہ کر کے لوگوں کو توجہ دلا سکتا ہے تو ضرور دلائے۔ اسی طرح سے ہر شخص اپنی حیثیت کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے تو کبھی آج تک کسی پرامن جد و جہد پر ادنا درجے میں کوئی تنقید نہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی جو حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس میں چونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ لوگ پرامن طریقے سے اپنی بات کریں، کوئی تنظیم بنا لیں، اس کے پلیٹ فارم پر بات کریں، قانون کے اندر کھڑے ہو کر قانون کی پابندی کرتے ہوئے پرامن ذرائع سے اپنی بات پہنچانے کے بارے میں تو کبھی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس میں تو اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ چیختا چلاتا بھی ہے تو اس کو بھی گوارا کیا جائے گا، الا من ظلم کے تحت۔ تو اس میں آئیے کہاں سے یہ سوال پیدا ہوا ہے میں نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اس سے کبھی اختلاف نہیں کیا، لیکن میرے کسی بات پر تبصرہ کرنے کا اپنا انداز ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں جیسے میں نے اب اس وقت کیا۔